الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ریڈ چیپٹر نمبر 6 لیکچر نمبر 2 آف پاکستان اسٹڈیز۔ ان چیپٹر نمبر 1 we read about ذوالفقار علی بھٹو's era 1971 to 1977۔ اس میں ہم نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہونے والے اکنامک ریفارمز کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے پڑھا نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز، نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کارپوریشنز۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ریڈ اباؤٹ لیبر ریفارمز اینڈ ایگریکلچرل ریفارمز بائی ذوالفقار علی بھٹو۔ Labor reforms. Bhutto's government announced the new labor policy on 10th February 1972. Please underline this line. The important points are: the number one, the representatives of the laborers were included in the administrative committee, which was responsible for running the affairs of the factory. Their representation was 20% of the total strength, and they had the right to check the accounts and اسٹورس۔ یہ اسٹوڈنٹس جو فیکٹری اور مل کے جو لیبرس تھے ان کے 20%، یعنی ان کا جو ٹوٹل تھا اس کے 20% لیبرس کے جو نمائندے تھے ان کو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اکاؤنٹس اور سٹورز کو چیک کر سکے۔ اکاؤنٹس یعنی مل جو ہے وہ کتنا ارن کر رہی ہے اور کس قسمت میں خرچ کیا جا رہا ہے، اور سٹورز میں جو ہے وہ کتنا مال ہے اور خرید و فروخت کی کیا صورتحال ہے۔ اینول بونس equal to 1 month salary was announced for laborers، اور مزدوروں کی ماہانہ تنخواہ کے علاوہ سالانہ جو ہے وہ 1 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ بونس کے طور پر دینے کا اعلان کیا گیا۔ اسپیشل بونسز were also announced in case the production increased۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی مل یا فیکٹری کی پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے تو اسپیشل بونسز بھی اناؤنس کیے گئے۔ The working time of the laborers was rescheduled۔ 48 working hours within a week were regulated instead of 54 hours، یعنی 54 hours کی بجائے 48 ورکنگ hours کر دیے گئے، یعنی پر ڈے جو ہے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کی بجائے 8 hours جو ہے وہ کی ڈیوٹی کر دی گئی۔ They would be given extra remuneration if they willingly worked overtime۔ اگر کوئی مزدور جو ہے وہ ایکسٹرا کام کرتا ہے تو اس کو ایکسٹرا جو ہے تنخواہ کے علاوہ مزدوری اور اجرت دی جائے گی۔ Every laborer would have the rights of old age pension, insurance and gratuity۔ اور ہر مزدور کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن جو ہے وہ اسے ملے گی، اور کسی حادثے کی صورت میں انشورنس وغیرہ جو ہے وہ کا حقدار ہوگا۔ میڈیکل فیسلٹیز انڈر دا سوشل سیکورٹی اسکیم would be given to the laborers and it would be paid for by the owners۔ اور میڈیکل کی سہولیات جو ہیں وہ ان کو دی جائیں گی۔ سوشل سیکورٹی اسکیم کے تحت سوشل سیکورٹی ہاسپٹل جو ہے وہ قائم کیے گئے، جن میں مزدوروں کا جو ہے وہ فری علاج کیا گیا، اور وہ مل اونرز جو ہے وہ پے کرتے تھے۔ Every laborer would be provided with residential and educational facilities۔ ہر مزدور کو جو ہے وہ رہائشی اور تعلیمی، یعنی ان کی بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کی گئیں۔ ملوں کے ساتھ رہائشی کالونیاں بنائی گئیں یا ان کی پے میں جو ہے وہ رینٹ ایڈ کیا گیا۔ Medical checkup would be mandatory۔ Free education up to matriculation۔ At least one child was the responsibility of the factory۔ An Industrial Relations Commission was set up for the settlement of the disputes among the laborers through trade unions۔ اور Industrial Relation Commission کے نام سے جو ہے وہ ایک ادارہ قائم کیا گیا جو کہ مزدوروں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا یا ان کی سیٹلمنٹ کرتا تھا۔ جونیئر کورٹس فار سیٹ اپ ان دس ریسپیکٹ۔ اسی سلسلے میں جونیئر کورٹس جو ہیں وہ بنائے گئیں so that laborers could have the right to take their cases to the labor courts۔ A post of stewardship was created who was responsible for settling differences between the mill owners and the laborers۔ یعنی مزدوروں اور مل اونرز کے درمیان جو اختلافات جو ہے وہ اکثر ہوتے رہتے تھے، ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ایک اسپیشل پوسٹ کریٹ کی گئی اسٹیورڈشپ کے نام سے۔
Mill owners were bound to give solid reasons before termination of a laborer for job security purpose so that unfair termination could be avoided. Mill owners جو ہیں وہ کسی solid reason کے بغیر کسی جو ہے وہ وجہ کے بغیر جو ہے کسی بھی مزدور کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکیں گے، جاب سے نکال نہیں سکیں گے۔ اس سے جو ہے انفیئر جو ٹرمینیشن ہوتی تھی بغیر کسی وجہ کے جو ہے مزدوروں کو ملوں سے نکال دیا جاتا تھا، اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا تھا۔ The next is agricultural reforms. Agriculture is the profession of a majority of population in Pakistan. آپ کو معلوم ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ایگریکلچر جو ہے agricultural reforms. Agriculture is the profession of a majority of population in Pakistan. پاکستان کی پاپولیشن کا جو ہے وہ بڑا پیشہ جو ہے وہ لوگوں کا پیشہ ایگریکلچر ہے۔ مور دین 70% از ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ ٹو سیو دا فارمرز فرام ایکسپلائٹیشن، بھٹو's government announced the following agricultural reforms. The number one, the limit of land ownership irrigated by canals was fixed up to 150 acres and land irrigated by natural rains was up to 300 acres. جیسا کہ ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا کہ ایوب خان کے دور حکومت میں جو ہے وہ لینڈ اونرز کے لیے، لینڈ لارڈز کے لیے جو ہے وہ ایک حد مقرر کی گئی تھی کہ وہ 500 ایکڑ جو ہے وہ نہری یا 1000 ایکڑ جو ہے وہ بارانی زمین یعنی جو بارشوں سے سراب ہوتی ہے زمین رکھ سکتے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں یہ حد مزید کم کر دی گئی۔ اب جو ہے وہ ایک لینڈ لارڈ جو ہے وہ 150 ایکڑ نہری یا 300 ایکڑ جو ہے وہ بارانی زمین جو ہے رکھ سکتا ہے۔ The land beyond these limits was confiscated. اس سے زیادہ جو زمین ہوگی اس پر گورنمنٹ زبردستی قبضہ کر لے گی۔ And distributed among farmers and peasants، اور وہ کسانوں اور مزاروں کے درمیان جو ہے تقسیم کر دی جائے گی۔ By March 1976 1.5 million acres of land was distributed to the farmers۔ اس کو بھی انڈرلائن آپ کریں گے۔ The land purchased by government servants during their services of 2 years after their retirement was limited up to 100 acres، یعنی وہ گورنمنٹ آفیسر جو دوران سروس کے دوران یا ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک جو ہے وہ 100 ایکڑز تک کی زمین جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ The surplus land would be taken over by the government۔ اس سے زیادہ اگر ان کے پاس زمین ہے تو وہ گورنمنٹ جو ہے اپنے قبضے میں لے لے گی۔ The army officers were exempted from this policy، لیکن فوج کے جو آفیسرز ہوں گے وہ اس پالیسی سے جو ہے وہ مبرہ ہوں گے۔ No one except for educational institutions was allowed to cross this limit of land، یعنی گورنمنٹ نے جو لمٹ رکھی ہے کہ 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمین جو ہے ایک لینڈ لارڈ جو ہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، تو اس میں جو ہے پہلے جس طرح سے ایوب خان کے دور میں یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی زمین پر کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کر رکھا ہے، کالج یا یونیورسٹی بنا رکھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ لمٹ سے زیادہ زمین الاٹ کر دی جاتی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی جو ہے الاؤڈ نہیں ہے زمین۔ Only landlords would pay the land and water tax. The peasants would be exempted from it. لینڈ لارڈ جو ہیں وہ اپنا پانی اور زمین کا جو ٹیکس ہے وہ پے کریں گے، ان کی زمینوں پر کام کرنے والے جو مزارے ہیں، پیسنٹس ہیں، وہ ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ No extra land was allowed for livestock farms, stables and gardens۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ باغات کے لیے، استبل کے لیے اور مویشیوں کے جو فارم ہیں ان کے لیے ایکسٹرا زمین کسی کو بھی الاؤ نہیں کی جائے گی۔ جو فکس ہے 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی، وہی جو ہے وہ ایک لینڈ لارڈ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ All hunting grounds except for those with the historical background were taken over by the government۔ یعنی شکار گاہیں جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لے گی، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، کوئی تاریخی جو ہے اگر ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ۔ The landlords were not allowed to evict the peasants one-sidedly، یعنی کوئی بھی لینڈ لارڈ جو ہے زمین کا مالک جو ہے وہ اپنے سے ہی کسی بھی مزارے کو جو ہے بے دخل زمین سے نہیں کر سکتا بغیر کسی وجہ کے۔
Only those peasants could be evicted who did not give apportionments or violated the rules. صرف ان کسانوں کو جو ہے وہ لینڈ لارڈ فارغ کر سکتا ہے، اپنی زمین سے بے دخل کر سکتا ہے، جنہوں نے ان کا ڈیو شیئر جو ہے وہ ان کو نہ دیا ہو. یعنی جب بھی کوئی مزارع جو ہے وہ کسی ذمہ دار کی زمین پر کام کرتا ہے تو وہ لینڈ لارڈ کو ایک خاص حصہ یا ایک خاص جو ہے اماؤنٹ دینے کا پابند ہوتا ہے. اگر وہ پے نہیں کرتا یا وہ رولز جو ان دونوں کے درمیان طے پائے ہیں ان کی وائلیشن کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مزارع کو زمینوں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے. Fragments of land were combined under a new scheme named Consolidation of Land. زمین کی کنسولیڈیشن کے نام سے ایک اسکیم بنائی گئی جس میں جو چھوٹے چھوٹے کاشتکار تھے جن کی تھوڑی تھوڑی زمینیں تھیں، ٹکڑوں کی صورت میں تھیں، ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور تاکہ مشینی کاشتکاری کو آسان بنایا جا سکے. Financial aid was given to انجمن امداد باہمی to support mechanized farming in پاکستان. پاکستان میں مشینی کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے جو ہے انجمن امداد باہمی کو جو ہے وہ معاشی امداد جو ہے وہ دی گئی. اینڈ اٹ سروسز اینڈ ورک were recognized. For the purchase of agricultural machinery like tractors, loans were granted to the farmers and landlords on easy installments. مشینوں کی خرید و فروخت کے لیے جیسا کہ ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر، ایسی چیزوں کے لیے، ایسی مشینوں کی خریداری کے لیے جو ہے وہ آسان شرائط پر کسانوں کو قرضے جو ہے وہ دیے گئے. یہ اسٹوڈنٹس جو آپ جو ہے وہ لیبر ریفارمز اینڈ ایگریکلچر ریفارمز جو ہے یہ دونوں ٹاپک جو آج ہم نے پڑھے ان کو آپ یاد کریں گے. اس کے علاوہ آپ کا جو ایک اور کام ہے وہ جو نیشنلائزیشن کے امپیکٹس ہیں، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹس، یعنی جو نیشنلائز کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انڈسٹریز کو، بینکس کو، ایجوکیشن اور ٹریڈ کو، تو اس کے جو ہے اگر پازیٹیو امپیکٹس ہیں سوسائٹی پر تو نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. تو پلیز آپ ان 2 پیجز کی جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈنگ کریں گے اور ان کے جو ہے پوائنٹس کو لرن کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. انشاءاللہ